اجمعین اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. حديث آخر. قال الحافظ أبو بكر البيهقي أنبأنا عبد الله الحافظ أخبرني أبو الطيب محمد بن عبد الله السعيدي حدثنا محمد بن عصام قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمال من البحرين فقال انصروه في مسجدي. مال خراج یا جزیہ، کیونکہ لفظ مال یہاں مطلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس کو میری مسجد میں وہی پھیلا دو. قال وكان اكثر ما نبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج الى الصلاه ولم يلتفت اليه. اب حضرت راوی حدیث فرماتی ہیں کہ یہ مال جو ہے بہت زیادہ تھا، اس سے پہلے اتنا مال کبھی نہیں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. فلم يلتفت الیہ، حضور نے اس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی اور نماز میں تشریف لے گئے. فلما قضا، جب نماز سے فارغ ہوئے، جاء فجلس الیہ، مال کے قریب آگے بیٹھے. وما كان يرى احدا الا آتاه، جو بھی آیا سب کو آپ دیتے گئے. اذ جاءه العباس، حضرت عباس آئے. فقال یا رسول اللہ سمعتنی فإنی فادیت نفسی وفادیت عقیلا. فقال له رسول اللہ سم خذ. حضرت عباس آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ سم، آپ جانتے ہیں کہ میں نے اپنا فدیہ بھی بھرا اور پھر اپنے بھتیجوں کا فدیہ بھی ادا کیا، مجھے تو زیادہ مال دیں. اب فرمایا لے لو. فحصى في ثوبه ثم ذهب يقله فلم يستطع فقال بر بعضهم يرفعه إلي قال لا قال فارفع وانت علي قال لا. اس کے بعد حضرت عباس نے اپنے کپڑے میں اتنے وہ جمع کر لیا مال کہ اب اٹھائیں تو اٹھا نہ سکے. اس کے بعد حضرت عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی صحابی کو حکم فرمائیں کہ مجھے اٹھا کے سر پہ رکھوا لے. آپ نے فرمایا کہ نہیں. تو نے کہا حضور آپ ہی رکھوا دیں. آپ نے کہا کہ نہیں، میں بھی نہیں رکھواتا. فَنَصَرَ مِنْهُ ثُمَّ اعْتَمَلَهُ عَلَىٰ كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ. اس کے بعد انہوں نے اس سے کچھ مال نکالا اور اس کے بعد جو اٹھانے کے قابل ہوا تو وہ اٹھا کے اپنے کندھے پہ چلے گئے. فَمَا زَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم يَتْبَعُ بَصَرَهُ حَتَّىٰ خَفِيَ عَنْهُ عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے رہے جب تک حضرت بات چھپ گئے کہ دیکھو کتنا حرص ہے بندے کو، اتنا مال اٹھا رہا ہے جو اٹھا بھی نہیں سکتا. فما قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منها درہم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھے تو وہاں یعنی ایک درہم بھی باقی نہیں تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارک تھی. اللہ نے آپ کو اتنا جود و کرم اور سخا کا مجسمہ بنا دیا تھا کہ جو بھی اللہ مال دیتے تھے تو فوراً اللہ کے راستے میں لٹا دیتے، یعنی ایک درہم بھی نہیں بچا. اور ایک حدیث مبارک میں ہے کہ اپنے گھر میں بھی ایک درہم نہیں بھیجے. اور یہی اثر تھا صحبت کا آل بیت اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں اس دور میں 30,000 درہم بھیجے گئے. تو بی بی صاحبہ نے ایک ہی دن میں 30,000 درہم چلا دیے اور روزے کے ساتھ تھیں. تو شام کو جب افطار کا وقت آیا تو وہی سوکھی روٹی اور پانی اور سرکہ
تو آپ کے گھر میں جو خادمہ تھی اس نے عرض کیا کہ امہات المومنین اگر آپ تھوڑے سے پیسے ہمیں بھی دے دیتے تو گھر میں بھی ہم کچھ پکا لیتے. تو بی بی عائشہ نے فرمایا کہ تم یاد کرا دیتی تو میں دے دیتی, تم نے یاد نہیں کرایا تو مجھے تو یاد ہی نہیں. یعنی اپنا تو کوئی فکر ہی نہیں تھا نا ان کو, اور یہی عمل تھا. اسی لیے بی بی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور خاص طور پہ رمضان المبارک کے مہینے میں تو ایسی ہوتی تھی, کہتے ہیں کریح المرسل, کے جیسے ہوا چلتی ہے نا, تو ہوا جب چلے تو اپنا پرایا غریب امیر چھوٹا بڑا سالے سب کو لگتی ہے. تو حضور کی سخاوت بھی ایسی تھی کہ جو بھی آیا سخاوت سے اور آپ کے کرم سے اور آپ کے جود سے رنگا گیا. تو اس لیے حضرت انس بن مالک فرماتی ہیں کہ ایک درہم بھی نہیں بچا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں ہے کہ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے تھے انفق بلالا انفق بلالا فلا تخشى على ذي العرش اقلالا. کہتے کہ بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو عرش والے سے کیوں متوقع کرتی ہو, ہمیں بھوکا مار دیں گے, اور کریم ہے ہمیں اور عطا فرمائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی قرآن پاک میں وعدہ ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه, کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اس کا بدلہ لوٹا دیتے ہیں. تو اس لیے انسان کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرنا, اپنے نفس پہ خرچ کرنا, صرف خیال یہ رکھیں کہ محرمات میں خرچ نہ ہو, منکرات میں خرچ نہ ہو, اللہ کی طاعات میں خرچ ہو. تو یہ نعمت ہی نعمت ہے اور رحمت ہی رحمت ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ برکت ہی برکت حاصل ہو. جتنی اللہ کے راستے میں جود و سخا اختیار کرو گے اتنی اللہ تبارک و تعالی اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے. جتنا آدمی بخل کرتا ہے نا جی, وہ خود بھی کھانے سے محروم رہتا ہے اور پھر اللہ بھی اپنی نعمتیں روک لیتے ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کئی بخیل لوگ ہوتے ہیں, اللہ معاف کرے, کہ کروڑوں پتی ہیں اور کروڑوں کی جائیدادیں ہیں لیکن نہ اچھا کھانا نصیب ہے, نہ اچھا پینا نصیب ہے, نہ اچھا پہننا نصیب ہے. تو کیا نتیجہ کیا نکلا, مال تو پڑا رہ جائے گا, جب مریں گے تو کیا ساتھ رہ جائیں گے, سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لاد چلے گا بنجارا, یہ بڑے بڑے محل, بڑے بڑے مکان, بڑی بڑی جائیدادیں, بڑی بڑی دولت سب یہیں پڑی رہے گی, اور وہ بھی خوش نصیبی ہوگی کہ اللہ پاک خیر سے خاتمہ ایمان کا نصیب فرما دیں. اللہ تبارک و تعالی کفن دفن اور عزت کے ساتھ تدفین نصیب فرما دیں. یہ بھی نصیب, ورنہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جنازہ بھی نصیب نہیں ہوتا, بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کفن بھی نصیب نہیں ہوتا, بعض حوادثات میں مر جاتے ہیں, اڑ جاتے ہیں, پتہ بھی نہیں لگتا کہ لاشیں کہاں, لاشیں بھی نہیں ملتی. تو اس لیے آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں بس ایک بات کا خیال رکھیں کہ تمہارا پیسہ حرام پہ خرچ نہ, تمہارا پیسہ گناہ پہ خرچ نہ, تمہارا پیسہ جو ہے اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان پہ خرچ نہ ہو. لیکن اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرو گے اللہ اتنا اور زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے. اور اسی طرح شریعت کا یہ بھی حکم ہے کہ گھر میں مباح خرچے میں بھی اسراف نہ کرو, یعنی فضول خرچی بھی نہ ہو اور بخل بھی نہ ہو. اس لیے حکم ہے کہ مسلمان جو ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا, نہ وہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں, وکان بین ذلک قواما, درمیانی حالت میں رہتے ہیں. اسی طرح اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک, یہ نہ ہو کہ اپنے ہاتھ کو باندھ کے گردن پہ رکھو کہ ہاتھ جیب میں جاتا ہی نہیں. ولا تبسط کل البسط فتقعد ملوما محسورا, اور اللہ نے فرمایا یہ بھی نہ ہو کہ ہاتھوں کو ایسے کھول دو کہ جو آیا گیا پھر بیٹھے ہو پیسہ کوئی نہیں جی اب کیا کریں. یہ بھی اسلام نے اعتدال, خیر الامور اوسطها, ہر چیز میں اسلام نے اعتدال کا سبق سکھایا ہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیث مبارک میں حکم ہے کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھا کریں, اپنے سے اونچے والوں کو نہ دیکھا جائے.
اسی لیے بی بی عائشہ کو حضور پاک نے فرمایا عائشہ جب بھی نظر ڈالو تو من دونک جو تم سے نیچے ہیں، مثلا تمہارے گھر میں الحمدللہ اگر اللہ نے کھانا دیا ہے ان پہ نظر ڈالو جن کے گھر میں کچھ نہیں پکا، تو اللہ کا شکر کرو گے کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے کھانا تو دیا ہے۔ اب اگر تم ان پر نظر ڈالو جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ڈنر اڑا رہے ہیں تو پھر تو کہو گے یار ان کو تو بڑا اچھا ملا، ہمیں تو کچھ نہیں ملا، تو پھر اللہ کی ناشکری پیدا ہوگی۔ اس لیے ہمیشہ اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے تو پھر بیمار پہ نظر ڈالو، اللہ نے آپ کو ٹانگیں دی ہیں تو پھر کسی لنگڑے پہ نظر ڈالو، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں تو پھر کسی اندھے پہ نظر ڈالو، اللہ نے آپ کو قوت دی ہے تو کسی کمزور پہ نظر ڈالو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عافیت دی ہے تو کسی مبتلا پہ نظر ڈالو، پھر تم اللہ کا شکر کرو کہ یا اللہ شکر ہے، چلو مجھے گھٹنوں میں تکلیف ہے لیکن وہ بھی تو ہیں جو بیچارے ریڑھی کے بغیر نہیں چل سکتے، وہ بھی تو ہیں جو بیچارے لکڑی کے بغیر نہیں چل سکتے، شکر ہے میں چل تو رہا ہوں الحمدللہ۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر جو ہے وہ ہر حال میں ادا کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی پھر اللہ کا وعدہ یاد رکھو کہ جو اللہ کا شکر کرتے ہیں اللہ اور نعمتیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اور نعمتیں عطا فرمائے۔ ہم نے تو یہی دیکھا ہے ساری زندگی مساجد میں مدارس میں پڑھتے گزر گئی، الحمدللہ خدا کرے اسی علم میں زندگی گزر جائے اور اسی پہ ہی اللہ خیر کا خاتمہ فرمائے کہ زبان پہ قرآن ہو یا حدیث محمد مصطفیٰ ہو صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ یہی دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یعنی ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں کہ بندے کا تصور بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا ہے، جیسے قرآن کہتے ہیں نا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ ایسی جگہ سے رزق بھیجتے ہیں کہ بندے کے گمان پہ بھی۔ مجھے میرے ایک دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ فرما رہے تھے کہ میں نے بھی ان کا مدرسہ دیکھا ہے، ماشاءاللہ بہت ہی بڑی خدمت کر رہے ہیں دین کی۔ تو فرمانے لگے کہ ایک دن ہم بیٹھے تھے کہ صبح ہی مجھے اپنے مدرسے کے ناظم نے آ کے بتلایا کہ حضرت پیسہ ختم ہو گیا ہے اور مدرسے میں طلباء کے لیے راشن جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 دن نکال دے، اور ماشاءاللہ پتہ نہیں 600 500 400 اللہ عالم اتنے طالب ہیں۔ آتے ہیں کہ ایک منٹ کے لیے تو مجھے بھی ذرا جھرجھری آئی کہ بھئی یہ تو بڑی عجیب حالت ہو گئی کہ پیسہ بھی نہیں ہے اور راشن بھی ختم ہے۔ تو پھر میں نے کہا ناظم صاحب آپ گھبراتے کیوں ہیں، ایسا کریں کہ بس 2 رکعت نماز پڑھ کے سب مدرسین بھی اور طلبہ بھی اللہ سے مانگو، اور کیا کریں ہم، کیا کریں، کس کو کہیں، اللہ کے آگے درخواست کرو، بس اسی کے قرآن پڑھنے والے طالب ہیں، اسی کے نبی کی حدیث پڑھنے والے ہیں، مسافر ہیں، مالک الملک انتظام کریں گے، اب ہم کون سے سیٹھ کے پاس چلے جائیں جی ہمیں ادھار دے دو۔ تو نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ کہنے لگے کہ بس اس کے بعد سب طلباء نے الحمدللہ وضو کیا، 2 رکعت نمازیں پڑھی، اللہ سے دعا مانگی۔ کہتے کچھ زیادہ سے زیادہ 1-آدھا گھنٹہ گزرا ہوگا کہ ایک آدمی آیا اور پوچھتے پوچھتے دفتر مدرسے کا میرے پاس آ گیا، السلام علیکم، کیا بات؟ اس نے کہا جی میں مسافر آدمی ہوں، سفر پہ جا رہا ہوں، میری گاڑی جو ہے وہ پنچر ہو گئی ہے آپ کے مدرسے سے تقریباً آدھے فرلانگ کے فاصلے پر، اور یہاں تو جنگل ہے، کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ کوئی میری مدد کر سکتے ہیں کہ میری گاڑی کا پنچر لگ جائے؟ میں نے دیکھا کہ مدرسے کا بورڈ لگا ہے تو مدرسے میں چلا آیا، ہم نے کہا ٹھیک۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے مدرسے کے ڈرائیور کو بلایا، ہم نے کہا کہ ابھی موٹر سائیکل پکڑو اور ان کی گاڑی کا ٹائر کھولو اور جا کے فلاں جگہ سے پنچر لگوا کے واپس آؤ اور گاڑی میں ٹائر لگاؤ، چابی لے لو ان سے، لے کے چلا گیا۔ ہم پڑھانے میں لگ گئے، اس نے کہا جی میں مدرسہ دیکھ لوں، ہم نے کہا جی
مدرسہ دیکھتا رہا، وہ آدھا گھنٹہ آیا، گھنٹے کے بعد پنچر چنچر لگ گیا، وہ گاڑی ڈرائیور ہمارا لے کے آ گیا، اس کو ہم نے کہا کہ بھی کھانا بنا، اس نے کہا جی کھانی چائے پی چکا ہوں میں۔ تو ہم نے کہا جی آپ کی گاڑی ہے، آپ کی چابی ہے، السلام علیکم۔ اس نے وہی کھڑے کھڑے 50,000 روپے کا چیک کاٹا۔ اس نے کہا کہ جی میں نے مدرسہ دیکھا، اللہ نے میرا دل بہت مطمئن ہوا، یہ میری طرف سے 50,000 روپے قبول کر لیں، ابھی میں سفر میں ہوں اور زیادہ طاقت نہیں، گھر جا کے انشاءاللہ پھر اور بھیجوں گا۔ اللہ نے اس کی گاڑی پنچر ہونی تھی، اللہ کا انتظام ہے، نہ جانتا ہے، نہ اس کو پتا ہے ہم کون ہیں، نہ مدرسے والوں کو پتا ہے وہ کون ہے، لیکن اللہ نے انتظام کر دیا، گاڑی پنچر ہو گئی، مدرسے میں آ گیا، 2 گھنٹے مدرسہ دیکھنے کا موقع ملا، کلاسیں دیکھی، طلبہ دیکھے، استاد دیکھے، عمارت دیکھی، مسجد دیکھی، تسلی ہو گئی، اللہ نے سبب بنا دیا۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ پر ہیں۔ بس ایک بات ہمیشہ میرے طالب العلم بھائی جو ہے یاد رکھیں کہ مدرسہ ہو یا کوئی خیراتی ادارہ ہو، اس میں بددیانتی نہ کریں، امانت دیانت، ایک پیسہ ہے زکوٰۃ کا ہے زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے صدقہ ہے، خیرات ہے خیرات ہے، ہدیہ ہے ہدیہ ہے، ایک پیسے کی خیانت نہ کریں، کبھی خدا محتاج نہیں۔ یہ ابتلا اسی وقت آتے ہیں جب خیانت شروع۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی ہمیں بھی دیانت و امانت پہ رکھے اور اپنے خزانہ غیب سے رزق عطا فرمائے اور تادم حیات کسی بندے کا محتاج نہ فرمائے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، اور نہ بندے تو مار دیں ایک دوسرے۔ وقد رواه البخاري رحمه الله تعالى في مواضع من صحيحه تعليقا بصيغة الجزم يقول قال إبراهيم الطهمان يسوق وفي السياقات يتم من هذا وقوله تبارك وتعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر ظاہر میں کچھ کہیں اور باطن میں خیانت کریں تو آپ فکر نہ کریں، یہ تو پہلے سے خائن ہے، اللہ پھر آپ کو ان پہ قادر کر دیں گے۔ فیما ظہروا لک من الاقوال وقد خان اللہ من قبل بدر بالکفر بھی، یہ پہلے بدر میں لڑائی سے پہلے بھی تو کافر ہیں، مشرک ہیں، اللہ سے وعدہ کیا تھا لست بربکم قالوا بلا، تو اللہ کی توحید چھوڑ کے یہ شرک میں مبتلا ہو گئے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ أَيْ بِالْأُسَارَى يَوْمَ بَدْرٍ، جیسے آج ہم نے ان کو قیدی بنا کے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اگر انہوں نے خیانت کی ہم پھر ان کو پکڑ کے آپ کے حوالے کر دیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اے علیم بفعل حکیم فی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ہر فعل کو جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ قال قتادہ نزلت فی عبداللہ بن سعد بن ابی سہل القاتب حین ارتد ولحق بالمشرقین۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سہل یہ کاتب تھا، مسلمان ہونے کے بعد یہ مرتد ہو گیا، مرتد ہو کے مشرکین سے جا ملا، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ وقال ابن جریج عطاء الخراسانی عن عباس نزلت فی عباس واصحابہ حين قالوا لننصحن لك على قومنا۔ بعد حضرت عطاء الخراسانی حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل فرماتی ہیں کہ یہ حضور کے چچا جو تھے عباس، اور عباس کے اور جو ساتھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ حضور ہم اپنی قوم کو سمجھائیں گے، ان کے بارے میں نازل ہوئی کہ حضور جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے، اگر خیانت کریں گے اللہ قادر ہے، اللہ پھر ان کو قید کر دیں۔ وفسر السدی علی العموم وهو اشمل واظہر واللہ اعلم، اور حضرت سدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آیت اپنے عموم پہ ہے، یعنی کوئی خاص مراد نہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ ویسے بھی کہتا ہے کہ اگر نزول بسبب خاص ہو ولیکن العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، تو اس لیے مفسر ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو عام کہنا جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ سارے قول آ گئے۔ اگر حضرت عباس کے بارے میں ہیں
اگر عبداللہ ابن ابی سعد ابن سرح کے بارے میں ہے یا اور مشرکین کے بارے میں ہے، میرے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب اگر یہ دھوکہ کریں گے، خیانت کریں گے تو اللہ قادر ہے، اللہ ان کو پھر بھی سزا دینے پہ قادر ہے۔ ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ اب اس آیت مبارک میں اور اس کے بعد والی آیات مبارکہ میں یہ جو آخری آیات ہیں سورۃ الانفال کی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت اور منافع ہجرت اور مراتب ہجرت اور احکام ہجرت سب کا بڑے جامع انداز میں ارشاد اور ذکر فرمایا ہے۔ اب دیکھیں کہ اس دور میں جب یہ قرآن پاک کا نزول ہو رہا ہے، مکی زندگی ہے یا مدنی زندگی ہے، تو اس وقت لوگ جو ہیں وہ تین قسموں پہ ہیں، یا تو پکے مسلمان یا پکے کافر، چاہے وہ مشرک ہیں کچھ ہیں کافر ہیں، یا تیسری قسم جو تھی وہ منافق، اور منافق کا معنی بھی منافق اعتقادی، یعنی جو اعتقاداً منافق تھے کہ ظاہر میں ایمان ہے اندر میں کفر ہے۔ بات کو اچھی طرح ذہن نشین کریں۔ ایک ہوتا ہے منافق عملی، یعنی ویسے تو مسلمان ہے، اللہ رسول پہ اس کا پکا ایمان ہے، قرآن پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، لیکن اس میں وہ صفتیں پائی جاتی ہیں جو منافقوں میں پائی جاتی ہیں، تو یہ منافق کہتا ہے عملی۔ میرے محبوب نے، محبوب دو جہاں، رحمت للعالمین، فدا ہو ابی و امی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث۔ جب قرآن سنو یا حدیث سنو نا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھا کرے، یہ معنی نہیں ہوتا کہ بس ادھر سے سنا اور ادھر سے نکال دیا، چلو یار گئے تھے، سبق سنا تھا، درس سنا تھا، بس السلام علیکم۔ ہاں، جب اللہ کا قرآن سنو یا حدیث محمد مصطفیٰ تو سب سے پہلے اس پہ غور کریں، تدبر کریں اور پھر اپنا تجزیہ کریں۔ کیا مانا کہ جہاں جہاں صفت قرآن میں پڑھیں ایمان والوں کی کیا صفت ہے؟ اللہ نے فرمایا والذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم على فروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ یہ ساری جب صفتیں پڑھیں کہ مومن کی یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، یہ صفت ہے، تو اپنے نمبر خود لگانے شروع کر دیں کہ ان میں میرے اندر یہ صفت ہے۔ بات ہے، دیکھو نا، ایک آپ کو ایک جگہ نوکری کرنی ہے
آپ نے کسی جگہ درخواست دینی، ان کی شرائط ہے کہ درخواست دینے والا جو ہے وہ ایم اے ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس نے ایم اے بھی فرسٹ ڈویژن میں کیا ہو۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اس کی عمر بھی 25 سال سے زیادہ نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کا قد جو ہے وہ 5 فٹ 6 انچ ہو، اس کا سینہ جو ہے اتنا چوڑا ہو۔ تو ہر آدمی جب درخواست دے گا تو پہلے دیکھے گا نا یار میرے پاس ایم اے کی شہادت نہیں ہوگا، یار میں درخواست دینے کا فائدہ ہی نہیں، جب میرے پاس ڈگری نہیں میں درخواست کیوں دوں؟ اچھا ایم اے تو ہے لیکن وہ کہتا ہے یار میں نے تو سیکنڈ ڈویژن پاس کیا تھا، وہ تو ان کی شرط ہے فرسٹ ڈویژن، لہذا میرا فائدہ بھی کوئی نہیں، درخواست دینے کا ہم کا وقت ضائع کرنے والی بات ہے، مجھے کون لے گا؟ اب فرسٹ ڈویژن بھی ہے ایم اے بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی اچھا میرا پیمائش قد کرو، کہتے ہیں جی آپ کا قد تو 5 فٹ 4 انچ ہو، کہتے ہیں جی دیکھو نا 2 انچ چھوٹا ہو گیا تھی، اب میرا بھی تو کچھ نہیں بنتا۔ تو ایک نوکری کے لیے تو سارے شرائط دیکھتے ہو، جنت کے لیے کبھی شرائط پہ غور نہیں کیا۔ اس کی کوئی وجہ؟ بینک سے قرضہ لینا ہو تو شرائط دیکھتے ہو، پاسپورٹ بنانا ہو تو شرائط دیکھتے ہو، اور یہ پل صراط میں گزرنا ہے، اس پاسپورٹ کی شرائط کی کوئی ضرورت نہیں۔ خدا کے لیے غور کریں، ایسے تو نہیں جنت مل جائے گی کہ بچوں کا کھیل ہے، ایک پل صراط سے گزرنا ہے تو وہاں سے گزرنے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عالم دنیا سے اس عالم میں جانے کے لیے جو درمیان میں عالم برزخ اور قبر کا یہ سارا مرحلہ ہے، اتنا بڑا مرحلہ بھی تو گزرنا ہے، اور وہ مرحلہ بھی ایسے گزرنا ہے کہ نہ بیوی نہ بچے نہ باپ نہ بھائی نہ دوست نہ پیار کرنے والے، سارے مٹی کے نیچے دبا کے اکیلا چھوڑ کے بھاگ آئیں گے۔ آپ نے میٹرک کا امتحان دینا ہے، آپ نے ایف اے بی اے کا امتحان دینا ہے، ساری رات پرچہ لے کے بچے کھڑے ہیں، کڑک چائے بنا کے رکھی ہوئی ہے کہ نیند نہ آئے، پیالی پہ پیالی چڑھا رہے ہیں کہ نیند نہ آئے، اور ساری رات محنت کر رہے ہیں، رٹا لگا رہے ہیں، پتہ نہیں یہی سوال آ جائے، قبر میں جو سوال ہونا ہے اس کے لیے بھی کبھی رٹا لگایا ہے؟ غور کیا کریں ان چیزوں پر۔ اسی لیے اولیاء اللہ، اسی لیے عباد اللہ الصالحین جو ہیں وہ اپنی صحبت میں اللہ کی توحید پہ، افضل ذکر پہ اور انہی چیزوں پہ وہ آدمی کے رٹے لگوا دیتی ہیں تاکہ اصل توحید کا سبق یاد ہو کے اس کے سینے میں، زبان پہ، دل میں، ارکان میں جم جائے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ ایک دفعہ حضرت قاضی صاحب ایک عالم گزرے ہیں رحمت اللہ علیہ، تو وہ فرماتے تھے کہ میں جب چھوٹا بچہ تھا تو جب بھی میں عادت امی جان مجھ سے کہتی کہ بیٹا کلمہ پڑھو، تو میں پڑھتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا گھر سے باہر جا رہا ہوں، بیٹا اچھا کلمہ سنا تو پھر جاؤ۔ کھیل سے واپس آ رہا ہوں، اچھا بیٹا کلمہ سناؤ۔ اب نیند سے اٹھا ہوں تو اچھا بیٹا کلمہ سناؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں تھوڑا سمجھدار ہوا تو میں نے ایک دن آ کے ماں سے جھگڑا کیا، میں کہا اماں جان میں کوئی ہندو کے گھر میں پیدا ہوا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا خاندان علماء کا خاندان ہے، میں اللہ کا شکر ہے مسلمان، ماں مسلمان، باپ مسلمان، دادا پر دادا سارا خاندان، ہر 2 منٹ کے بعد مجھے کہتے کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، کیا میں کافر ہوں؟ بچے تھے تو ماں نے پاس بٹھا کے کہا کہ بیٹا احسان غصہ نہ کیا کرو، میں اس لیے تمہیں کلمے کی بار بار یاد دلاتی ہوں کہ جب یہ زبان پہ چڑھ جائے گا نا تو بے ساختہ موت کے اس دہشت والے وقت میں بھی زبان پہ کلمہ آ جائے گا، کیونکہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو موت کے لیے ہی تو پیدا ہوتا ہے۔ یہ تو پاگل مائیں ہیں خوش ہوتی ہیں بچہ بڑا ہو رہا ہے، بڑا کیا ہو رہا ہے، اس کی تو عمر گھٹ رہی ہے۔
یہ تو ہمارے جاہل لوگ ہوتے ہیں نا، گھر میں خوش ہو جی میرے بچے نے ماشاءاللہ اب جی وہ چلنا شروع ہو گیا ہے، اچھا ہاں جی اب بھاگ بھی لیتا ہے، اچھا جی اب ماشاءاللہ وہ چھوٹا سائیکل بھی چلا لیتا ہے، میرا بچہ جی اب جوان ہو رہا ہے، اب جناب بی اے کر رہا ہے، اب جناب ایم اے کر رہا ہے، وہ تو روز گزر رہا ہے، اس کی تو ایک ایک لمحہ زندگی کا کم ہو رہا ہے. یعنی اللہ نے اس کو عمر 80 سال دی ہے، 20 سال کا ہو گیا تو 20 سال کٹ گئے کہ بڑھ گئے؟ اور وہ لمحہ جو گزر رہا ہے ہماری زندگی کا کم ہو رہا ہے. اسی لیے کسی نے کہا تھا نا کہ غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ جب گھنٹہ بجتا ہے تو یہ تمہیں ندا کرتا ہے کہ تیری زندگی کا 1 گھنٹہ کب ہو گیا، اگلے کی تیاری کر. اس لیے جب یاد رکھیں گے، جب اللہ کا قرآن پڑھو، اکیلے میں پڑھو، گھر میں پڑھو، اور کسی درس میں پڑھو، کسی استاد سے پڑھو، یا حدیث محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس میں جو جو بات آئے اس کو اپنے نفس کا امتحان کرو گے. بھئی حضور نے فرمایا ہے کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں وہ 3 ہیں. پہلی نشانی حضور نے فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹی بات. کہ منافق کی پہلی نشانی کیا ہے؟ جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے. اب غور کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں تو جھوٹ کا چیمپئن بنا ہوا ہوں، میری تو زندگی جھوٹ پہ گزر رہی ہے، کپڑے جھوٹ کے ہیں، بولنا جھوٹ کا ہے، اٹھنا جھوٹ کا ہے، بیٹھنا جھوٹ کا ہے، سارا میں نے جو ماحول بنایا ہوا ہے وہ جھوٹ کا ہے، گھر والوں کو روٹی نہیں ملتی اور میں یہاں تصور دیتا ہوں کہ میں بڑی بلا ہوں. یہ میں نے کچھ جھوٹا جو ماحول اور خول جو چڑھایا ہوا ہے اپنے اوپر، کہیں یہ منافقت والی علامت تو نہیں؟ اور دوسری نشانی میرے محبوب نے فرمائی اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو جھوٹا کرے. اب ذرا ہم غور کریں کہ کیا ہم وعدہ سچا کرتے ہیں یا جھوٹا؟ ہم نے جس کو قرضہ دینا ہو اس کو کہا کہ آپ کو 2 مہینے کے بعد دے دیا. ہم نے کہا تمہارا یہ کام میں 10 دن بعد کر دوں گا، کر دیا. ہم نے 1 سال میں کتنے وعدے کیے، کتنے جھوٹے کیے، کتنے سچے کیے؟ ذرا تجزیہ کرو نا اپنا، ذرا اپنے آپ کو لے آؤ نا اس حساب کے پلیٹ پہ. یہ 2 نشانیاں. اور تیسری نشانی فرمائی اذا اؤتمن خانا، جب اس کے پاس کوئی امانت ہو تو خیانت کرے، چاہے وہ امانت مالی ہے یا کسی کی امانت ہے. اسے کہا یار یہ میرے راز کی بات ہے کسی کو نہ کہے، وہ بھی خیانت. کسی نے امانت رکھی کہ بھی یہ میرا مال ہے، اس میں خیانت، تو دیکھے کہ کیا میرے اندر. اور حضور نے فرمایا دیکھو 1 نشانی پائی گئی تو سمجھو تم 1/3 حصہ منافق ہو، 2 پائی گئی تو 1/2 ہو گئے، اور 3 پائی گئی تو پکے ہو گئے. اور ایک حدیث مبارک میں حضور نے منافقین کی علامت میں سے یہ بھی فرمایا کہ اذا خاصم فجرا، کہ منافق کی علامت ہے کہ جب اس کا کسی سے جھگڑا ہو تو گالی بکتا ہے، گالیاں دیتا ہے. کسی کو گالی دینا، کسی کی شان میں کوتاہی کرنا، اور یہ بھی علامت منافق ہے. تو کیا ہم نے تجزیہ کیا کہ ہمارے اندر یہ بلا تو نہیں ہے؟ اسی طرح اللہ کے قرآن میں آپ نے دیکھا کہ اللہ نے فرمایا کہ مومن وہ ہیں جو نماز میں خشوع، خاشعون، خاشعین، قانتین، اتنا عاجزی ہے، تضرع ہے، تذلل ہے. چونکہ عبادت تو نام ہی بندگی کا ہے نا، تذلل کامل کے غایت تواضع مع غایت الحب والتعظیم، کہ اللہ کی محبت و عظمت کا دل میں موجزن ہونا اور اپنی تواضع اور ذلت کا اظہار ہونا.
تو کیا ہم جب نماز پڑھتے ہیں ہماری یہ کیفیت ہے کہ ہم نماز میں کبھی کھیل رہے ہیں، کبھی گھڑی نکال کے ٹائم دیکھ لیا، کبھی موبائل ٹیلی فون نکال کے دیکھ لیا نمبر کس کا ہے، اچھا چلو پھر بعد میں کر لیں گے، یہ خشوع ہے؟ نام خشوع ہے؟ میرے بھائی عمل کثیر جو حضور کے زمانے میں جو پیش آیا ہے، مثلا حضور نماز پڑھ رہے ہیں، سامنے دروازہ بھی قبلے کی طرف ہے، آپ 2 قدم آگے بڑھ کے دروازہ کھولا کہ بی بی باہر نہ کھڑی ہو، ضرورت ہے، بی بی آگے لیٹی ہوئی ہے، حضور نفل پڑھ رہے ہیں، حضور فرما آپ اپنا ہاتھ لگا دیتے، بی بی اپنی ٹانگیں سکوڑ لیتی، جگہ تھوڑی ہے، حضور سجدہ کر لیتے۔ یہ بھی دنیا میں کسی مقام پہ ہے کہ بلا وجہ بلا ضرورت جو ہے وہ اپنے کپڑے سے یا گھڑی سے یا موبائل سے یا بلا وجہ نظریں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں کبھی ادھر ہیں، ایسے تھی صحابہ کی نماز۔ تو اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ میرے مسلمان بندے جو ہیں وہ تو بالکل اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اعراض کرتے ہیں لغو چیزوں سے، اور ہم سارا دن لغو کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا میرے مومنوں کی صفت یہ ہے وہ زکوٰۃ دینے والے ہیں، فرمایا میرے مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اپنے شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، گناہ نہیں کرتے۔ میرے مومنوں کی صفت یہ ہے کہ نماز کے اوقات کی حفاظت کرنے والے ہیں، فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے کہ امانات کی احتیاط کرنے والے ہیں اور اپنے وعدے کو پالنے والے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ ان صفتوں میں ہمارے اندر کتنی ہیں۔ نماز کے خشوع کا عالم تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ بعض بارے بھائی 50 سال عمر ہو جائے 60 سال عمر ہو جائے دعا قنوت بھی نہیں آتی۔ بعض ہمارے بھائی ہیں سفید داڑیاں ہو گئی ہیں، نماز ایسے پڑھیں گے جیسے ایکسپریس ٹرین چل پڑی ہو کہ پتھر کو ٹکریں مارنی ہیں اور دوڑ جانا ہے۔ ابھی آپ نماز عشاء کے بعد دیکھ رہے ہیں کتنے لوگ ہیں جو رکوع صحیح کرتے ہیں یا سجدے کے بعد آرام سے بیٹھتے ہیں، سجدہ صحیح کرتے ہیں، قومہ صحیح کرتے ہیں، قعدہ صحیح کرتے ہیں، ایک ایک میں نظر ڈال بس اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کون سی نماز ہے میرے بھائی؟ اور کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو کے آتے ہیں؟ کیا قرآن میں یہ حکم نہیں ہے کہ جب نماز کے لیے جاؤ تو تیار یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد؟ اور پھر ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ جی جائز ہے، یعنی وہ جائز تو ہے لیکن ہر کام کے لیے تیاری ہے، وکیل کورٹ میں جاتا ہے تو تیاری ہے، سپاہی دفتر میں جائے تو تیاری ہے، بیرا ہوٹل پہ جائے تو تیاری ہے، اللہ کے دربار میں آؤ تو کوئی تیاری نہیں۔ بات ہوئی کبھی تم نے ڈیوٹی پہ جاتے ہوئے دیکھا ہے کیسے آدمی تیار ہوتا ہے، ایک ایک چیز کو ڈھونڈ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ کریز تو نہیں ٹوٹی ہوئی، میری ٹائی میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، بوٹ میرا پالش ہو کے چمک رہا ہے کہ نہیں چمک رہا ہے، بال میں نے ٹھیک سیٹ کیے ہیں کہ ٹھیک نہیں کیے ہیں، عدالت میں جا رہا ہے تو جی گاؤن میں نے پہنا ہے کہ نہیں پہنا ہے، اور سپاہی ہے کالر دیکھ رہا ہے کہیں وردی کا بٹن تو نہیں ٹوٹا ہوا ہے۔ یعنی بندوں کی عدالت کا اتنا فکر ہے، عدالت خدا بندی کا کوئی فکر نہیں، کھیلتے رہو، کرے مارتے رہو، نہ رکوع ہے نہ اطمینان ہے نہ قیام ہے نہ قعدہ ہے نہ قومہ ہے نہ سجدہ ہے نہ سجدے کی تسبیحات کا پتہ ہے۔ یعنی ابھی آپ ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی رحمت سے کتنے آدمی ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ امام حرم نے صبح کی نماز میں کون سی سورت پڑھی تھی؟ اکثر کو تو میرے خیال میں مغرب کی بھی یاد نہیں ہوگی، صبح کو تو کافی دیر ہو گئی۔
تو یہ ہماری نماز ہے کہ ہمارا خیال ہی کوئی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہے ہیں، کون سی صورت پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن میں خیال ہو، تدبر ہو، اور پھر دیکھو نا کہ نماز کی حلاوت کیا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھیں کہ اب مومنوں کی بھی نشانیاں ہیں، تو تین قسم تھی، ایک مومن، ایک منافق اور ایک کافر۔ مومن پکا مومن الحمدللہ، کافر مشرک پکا کافر۔ منافق وہ تھے کہ جو ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ بھئی جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے نا کہ جو بھی پارٹی کامیاب ہوگی اس کے ساتھ مل جائیں گے، ان کا بھی دماغ میں یہی بھوت سوار تھا کہ بھئی اگر غلبہ مسلمانوں کو ہو گیا تو ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، مزے کریں گے، اور یار اگر مسلمان ہار گئے تو چلو ادھر بھی تو بنا کے رکھو نا۔ اب اسی پہ ذرا ٹھنڈے دل سے غور کرو، کیا اسی حال میں تو ہم لوگ نہیں گزر رہے؟ اس کو اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے کہ مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ اللہ نے فرمایا منافق لوگ جو ہیں یہ مذبذب ہیں، نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، دھوبی کے کتے کی طرح، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے۔ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اللہ فرماتا ہے منافقوں کی حالت یہ ہے کہ جب مومنوں کو ملے تو کہتے ہیں ہم پکے مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور جب واپس ہو کے اپنے شیطانوں کے پاس، کفر کے ستونوں کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کیا غور کرتے ہو میاں، ہم تو ان کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں، مذاق کریں، دھوکہ دے رہے ہیں تو تمہارے ساتھ ہم۔ میرے آقا کی خدمت میں آتے آ کے بڑا محبتوں کا اظہار کرتے، حضور کے کان میں باتیں کرتے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کہ میرا کتنا تعلق ہے۔ اللہ نے پوری سورۃ المنافقون اتاری، فرمایا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ اللہ نے فرمایا میرا محبوب جب یہ منافق آتی ہیں کہتی ہیں ہم گواہی دیتی ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ تو جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں یہ جھوٹے۔ اسی طرح ہم دیکھیں اور آج یاد رکھو کہ پورے عالم میں مسلمانوں پر جو ادبار، ذلت اور نکبت کا دور آیا ہوا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زندگیاں جو ہیں بالکل عملی نفاق کی ایک تصویر بن گئی۔ ہم لوگ دعویٰ تو پڑھتے ہیں ایمان کا اور کلمہ پڑھتے ہیں محمد الرسول اللہ کا، اور پورے گھر کی تہذیب جو ہے وہ کافرانہ ہے۔ حضور کے نام پہ بڑا محبت و عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ہمارے گھر میں بچوں کے نام سے لے کر کام تک جو ہے کافروں کے نام ہیں۔ ہم سب سے بڑے دعوے دار ہوتے ہیں حضور کی محبت کے، لیکن ہماری شکل، ہمارا عمل، ہماری سیرت، ہماری صورت، ہمارا کردار، ہماری داخلی زندگی، خارجی زندگی، اس کا ایک لمحہ بھی حضور کی سنت کے مطابق نہیں گزرتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یاد رکھیں کہ ان آیات مبارکہ میں احکام فرمایا ہے کہ اب ایک تھے نا جی کافر، چھوڑیں ان کو، اب مومن جو ہے اب ان میں پھر دو قسمیں ہو گئی۔ مومنوں میں دو قسمیں کیسے ہو گئی کہ جب مکی زندگی کا دور تھا اور
سرزمین حرم میں مکہ میں کسی کو اللہ کے فرائض کی ادائیگی کا بھی اختیار نہیں تھا، تو اللہ نے حکم دیا ہجرت۔ صحابہ نے ہجرت کی، بعض نے مکہ سے حبشے کی طرف، چونکہ بادشاہ نجاشی جو ہے وہ بڑا عادل منصف رحم دل بادشاہ تھا، اس کے ملک میں کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوتی تھی، تو صحابہ وہاں چلے گئے۔ اور اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی مدینہ منورہ، اور میرے محبوب نے رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خود ہجرت مبارک جو ہے وہ مکے سے مدینہ۔ صحابہ میں دو قسم ہو گئی، کیا مانا؟ ایک وہ ہیں جنہوں نے ہجرت کی اور گھر چھوڑا، اللہ کے راستے میں نکل گئے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے ہجرت نہیں کی، ہیں مسلمان لیکن ہجرت نہیں کی۔ اب وہاں جو تیسری قسم پیش ہوئی وہ کون ہے؟ وہ ہے انصار۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کو ٹھکانہ دیا، پناہ دی، مدد کی، مالی جانی دامے درمے قدمے سکھنے، وہ انصار ہیں اور یہ مہاجرین ہیں۔ اور کچھ صحابہ جو ہیں انہوں نے ہیں مسلمان لیکن ضعیف تھے، کمزور تھے، ہجرت نہیں کی۔ تو اب یہاں سمجھے مسائل کہ اللہ نے وراثت کا بھی اور ولایت کا بھی، دوستی کا بھی پیمانہ مقرر کر دیا ہے کہ مثلا کوئی بندہ مر جائے تو اس کا مال ملتا ہے نا وارثوں کو۔ اور یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی کتنی بڑی حکمت ہے، ورنہ ہر چیز تو اللہ کی ہے۔ بندہ مر جاتا اللہ فرما دے مال میرا ہے، بس جمع کراؤ بیت المال میں۔ چیز کا مالک حقیقی تو اللہ ہے نا۔ اچھا جی ہم نے کمایا، ہمیں کس نے پیدا کیا؟ اور جی میرا دماغ بڑا کام کرتا ہے بزنس میں، تیرا دماغ کس نے بنایا؟ تو اب ہر مال کا مالک حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ اگر اللہ یہ حکم دیتے کہ بندہ جب زندہ ہے کھائے کمائے پیے، لیکن جب مر جائے اس کا سارا مال بیت المال میں داخل کر دو، لیکن اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ نے فرمایا نا مرنے کے بعد تمہارا مال جو ہے وہ تمہارے وارثوں کا۔ کیا اس میں اللہ کی حکمت بھی ہے؟ اللہ نے اس نظام عالم کو اگر غور کرو نا، یہ آیات میں پورے نظام عالم کو چلانے کا اتنا عظیم نظم ہے کہ کوئی دنیا کا نظام اللہ کے قرآن کے نظام کے مطابق پیش نہیں کر سکتا۔ ہی معنی میں اسلام کا نظام وراثت، اللہ کا قانون وراثت جو ہے وہ اگر صحیح معنی میں نافذ کر دو نا، یہ کوئی جھگڑا نہ پڑے گا جی جائیدادیں ضبط کرو اور سوشلزم نظام لے آؤ اور کمیونسٹ نظام لے آؤ، کافرانہ نظام، کیا ضرورت؟ اس کا نظام دیکھ لیا نا جی، ان کا کارخانے چھین لو، ملیں چھین لو، زمینیں چھین لو، بالکل ان کو برابر کا، تو کیا نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ کا نظام دیکھیں کہ نظام میراث ہے۔ مثلا اب میری زمین ہے، مثال کے طور پہ 1000 ایکڑ، میں مر گیا، میری اولاد میں تقسیم ہوگی، بیوی کو ملے گی، بیٹی کو ملے گی، بیٹے کو ملے گی، تو اب 1000 ایکڑ 4 جگہ پہ چلی جائے گی نا۔ کہ جب ہماری اولاد کی اولادیں ہوں گی پھر ان کی وراثت جب تقسیم، تو 1-2 نسلوں میں جا کے سب لیول پہ آ گئے۔ تو ہم اسلام کے نظام کو زبانی کلامی تو مانتے ہیں، لیکن کتنے لوگ ہیں جو لڑکیوں کو حصہ دیتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ماں باپ کے جانے کے بعد انہوں نے اپنے بہنوں کو حصہ دیا ہے؟ کہ زبردستی لکھوا لیتے ہیں بہنوں سے کہ جی ہم نے بھائیوں کو معاف کیا۔ کون معاف کرتا ہے؟ دیا ہے تم نے جو معاف کرے، جب دیا ہی نہیں معاف نہ کرے تو کیا کرے؟ معاف تو تب ہے کہ تم بہن کو انتقال کرا کے زمین دے دو اس کے قبضے میں، پھر تم مہینے کے بعد واپس کر دو۔
جی ہم بہن دیں گے، غیر کے گھر میں جائے گی، لڑکی بھی دیں، پھر لڑکی کے ساتھ پیسہ بھی دیں. یہ جاہلیت ہے. جو اس کا حق ہے وہ اس کا حق ہے. تو اب اللہ نے ایک اچھا، اور پھر اللہ کا کرم دیکھو کہ جی مرنے کے بعد وارثوں میں تقسیم کرا. سارے وارثوں میں ساری دنیا میں کون تقسیم کر سکتا ہے؟ ورنہ اس طرح تو ہم سب حضرت آدم اور حوا کی اولاد ہیں، تو ساری دنیا میں کیسے تقسیم کریں ماں باپ کی اولاد جائیداد؟ پھر اللہ کا کرم دیکھیں کہ نظام میراث میں اللہ نے حکم دیا کہ جو مرنے والے کے زیادہ قریب ہے اس کا زیادہ حق ہے، اور جب قریب ہے تو جو بعید والا رشتہ دار ہے وہ خود بخود محروم ہو گیا، قریب جو موجود کھڑا ہے. نظام میراث پہ غور کر لیں، اللہ کے قرآن کے نظام پہ غور کر لیں تو دشمن کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے، کافروں کو بھی اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ دین اسلام کے مقابلے پہ دنیا میں کوئی دین نہیں. اب اس میں اللہ نے پھر تقسیم کر دی ہے کہ میراث جو ہے پھر اقسام بن گئے. کون ہیں جی؟ یہ ذوی الفروض ہیں. یہ کون ہیں جی؟ یہ عصبات ہیں. یہ کون ہیں جی؟ یہ ذوی الارحام ہیں. اور حصے کیسے ہوں گے؟ جو جتنا زیادہ قریب ہے. بیٹا بیٹی ہے، اللہ کا ٹھیک ہے بیٹے کو ڈبل دو، کہ اس پر تو ذمہ داری ہے، باپ کی بھی خدمت کرنی ہے. کل وہ بیچارہ جب بڑا ہوگا، شادی ہوگی، پھر بیوی بچوں کا خرچہ بھی اس نے برداشت کرنا ہے. بیٹیاں نے کہا تھا دے دو، جب تک جوان نہیں گھر میں ٹھیک کھا رہی ہے، پھر شوہر کے گھر سے کھائے گی. بیوی ہے، اللہ ٹھیک ہو، اولاد ہے تو ٹھیک ہے اس کو 8واں حصہ دے دو، نہیں تو 4تھا حصہ دے دو. اللہ نے ایک نظام بنایا. اب جو ہم آیات پڑھ رہے ہیں تو اس میں حکم یہ ہو گیا کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں بن سکتا، اور کافر جو ہے وہ مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا. کیوں؟ حالات یہ ہو گئے تھے نا کہ باپ مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، باپ کافر ہے. بیٹے نے کلمہ پڑھ لیا، حضور کے ساتھ صحابہ مدینہ منورہ چلا گیا، باپ کفر پہ اڑا ہوا ہے. جیسے ابی جہل لعنت اللہ علیہ کافر ہے، بیٹا اکرمہ مسلمان ہے. حضور کی بیٹیاں جیسے وہ مسلمان تھی، شوہر مسلمان نہیں ہوا، بعد میں مسلمان ہوا. اسی طرح بہت سارے جیسے حضرت خالد ابن الولید ہیں، تو ولید جو ہے ولید ابن المغیرہ وہ کافر ہے، خالد مسلمان ہے. تو ایسے واقعات جو تھے وہ بے انتہا تھے. تو اللہ نے ایک فیصلہ فرما دیا کہ مسلمان اور کافر یہ دو الگ الگ قومیں ہیں. منکم کافر و منکم مومن، مومن الگ ہے، کافر الگ ہے، یہ ایک دوسرے کا وارث نہیں ہے. اب یہ مسئلہ تو واضح ہو گیا کہ مسلمان ہے، اس کی اولاد میں یا رشتہ دار میں کافر ہے، وہ اس کا وارث نہیں بنے گا. اچھا کافر ہے، مر گیا لیکن اولاد مسلمان ہے، وہ بھی وارث نہیں بنے گا. ایک اب دوسرا حکم آ گیا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو مومن کافر کا وارث ہے نہیں، کافر مومن. اسی طرح وہ مومن جس نے ہجرت کی ہے اور اس کا رشتہ دار جس نے ہجرت نہیں کی ہے وہ بھی وارث نہیں بن سکتا. کہ اس نے ہجرت کیوں نہیں کی؟ جب ہجرت فرض ہے تو لہذا مہاجرین کا وہ غیر مہاجر جس نے ہاں کافر تو نہیں ہو گیا لیکن اتنی سزا اس کو بھی ملی کہ وہ وارث نہیں بن سکتا. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں احکام بیان کی ہیں. انشاءاللہ زندگی باقی تو پھر تفصیل سے باتیں ہوتی رہیں گی انشاءاللہ، اللہ کو منظور ہے. بھائی اب اتنا لمبا چوڑے سوال میں کس وقت پڑھوں اور کیا کروں؟ مجھے تو بہرحال اتنا تو میرے پاس وقت ہی نہیں ہوتا ہے. کہتا ہے جی میں جلدی جو مختصر ہوگا، اگر کوئی آدمی
واضح مشرک ہے، کافر ہے تو مشرک کا ذبیحہ حرام ہے، اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے، صاف قرآن کی لیے۔ یہ بعض روایات میں آیا ہے کہ حضور پہ جادو کیا گیا تھا، بالکل ٹھیک ہے، صحیح ستہ میں صحیح حدیثوں میں ہے، اور یہ بھی آیا ہے کہ جادو کرنے والے کا نام لبید ابن الاعصم یہودی تھا، اور یہ بھی وضاحت آئی، حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، انہوں نے آگے مجھے بتایا کہ جادو کیا گیا ہے، اور کنگھی ہے، کنگھی میں حضور کے بال ہیں، اس میں سوئیاں لگائی ہیں، ساحر تو ساحر ہوتا ہے، لعنتی ہوتا ہے، اس کو کیا شرم ہے نبی کی؟ اور سب سے بڑے ساحر تو تھے ہی یہودی۔ تو حضور نے فرمایا مجھے دکھایا گیا کہ وہ کنگھی جو ہے ایک کنواں ہے، اور وہاں جو کھجوریں ہیں ایسی جنگل ٹنڈ منڈ ہے جیسے شیطان کے سر ہوں، اور ان کو جا کے حضور نے نکالا، اور وہ کنگھی نکالی گئی، جب بال نکالے گئے صحابہ کہتے ہیں ایسے حضور کا رنگ کھل گیا جیسے گلاب کا پھول کھل جاتا۔ یہ تو صحیح حدیثوں میں ہے کہ جادو ہوا، جادو دنیا میں ہے، لیکن اس کا سیکھنا، سکھانا، عقیدہ رکھنا، من تسحر فقط کفر۔ جادو کا اثر اس لیے ہو جاتا ہے، یاد رکھو کہ اللہ کے نبی بشر ہیں، ان کو بخار بھی تو آتا ہے، دکھ بھی تو آتا ہے، جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے دندان مبارک بھی تو شہید ہوئے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل بھی تو کرنا ہوتا تھا نا اپنی بیویوں سے لیٹنے کے بعد۔ جی کہ تعویذ لکھنا یا فروخت کرنا بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، خاص طور پہ یا علی یا فرعون، یا اس سے بڑا شرک اکبر کیا ہوگا کہ غیر اللہ کو پکارا جائے، غیر اللہ کو ندا کی جائے، غیر اللہ کو نعوذ باللہ حرف ندا کے ساتھ یا جبرائیل یا میکائیل یا عزازیل یا فلان، یا وہ سب شرک ہے اور شرک اکبر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی کے انبیاء جتنے ہیں اپنے قبور مبارک میں احیاء ہیں، جب شہید زندہ ہے تو نبی کا مرتبہ تو شہید سے بہت بلند و برتر ہے، شہید تو مرتبہ شہادت کو پہنچ ہی نہیں سکتا جب تک اللہ کے نبی کا کلمہ نہ پڑھے۔ اور باقی یاد رکھیں کہ وہ عالم برزخ ہے، وہ عالم الگ ہے، یہ عالم دنیا الگ ہے، یہاں کے احکامات وہاں مرتب نہیں ہوں گے، وہاں کے احکام یہاں مرتب نہیں ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے لکھا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، یہ روایت تو درست نہیں ہے، لیکن یہ روایت درست ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ رأیت اخی موسیٰ یصلی فی القبر، آپ نے جب معراج کی رات میں تشریف لے گئے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کے بارے میں بھی سنن ابی داؤد میں ایک حدیث ہے جس کو حضرت امام الوالد المرحوم شیخ عبدالعزیز بن باز رحمت اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب میں نقل فرمایا تھا۔ تو بہرحال لیکن وہ عالم برزخ ہے۔ تعویذ کے بارے میں کسی صحابی نے، وہ ضعیف روایت ہے جو قابل حجت نہیں ہے، اس لیے بہرحال تعویذوں سے بچا کریں۔ قرآن پاک کی سورت پڑھ کے پانی پہ دم کر دیا، یا ہاتھوں پہ دم کر کے پورے بدن پہ معوذتین ہیں، آیت الکرسی ہے، وہ حضور پاک خود بھی اپنے ہاتھوں سے پھیرا کرتے تھے۔ بہرحال جو اللہ اعلم، جلدی جلدی مختصر، ورنہ اتنا تفصیل سے میں پڑھوں اور پھر تفصیل سے حوالے۔ اگر آدمی اپنی بیوی سے پیار کرے اور پیشاب کی جگہ سے مادہ خارج ہو جائے، یاد رکھو اگر وہ مذی اور ودی ہے تو پھر وضو کافی ہے۔ اگر وہ شہوت سے منی نکلی ہے، اس کا فرق کیا ہے کہ منی جب نکلے گی تو عضو ٹوٹ جائے گا، اور وہ شہوت سے نکلے گی۔ ایک ہوتا ہے لیس دار مادہ، میں ابھی بھی پیار کر رہے تھے، لیس دار مادہ آ گیا، تو یہ جو ہے یہ مذی اور ودی ہوتی ہے، اس کے لیے استنجا کر لے اور نماز پڑھ وضو کر لے۔ اور اگر واقعتاً خروج منی ہو گیا، انزال ہو گیا ہے، تو پھر اپنا باقاعدہ غسل کرے۔
نکاح کے دوران وضو ٹوٹ جائے کس کا؟ بھئی آپ نے پوچھا ہے کہ نکاح کے دوران وضو ٹوٹ جائے کس کا وضو؟ مولوی کا، گواہ کا، دولہے کا، دلہن کا؟ یہ وضاحت کرو تو جواب دوں نا کہ ہمارے بیچارے کا ٹوٹ گیا ہوگا نا، نکاح ہو رہا ہے۔ اور خیر میرے نکاح پکا ہے۔ بے نمازی عورت ہو اس کے کھاد کا کھانا نہ کھائیں، کیونکہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں کہ تارک نماز عمدن جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، اور جب وہ کافر ہو گیا تو پھر کیا فائدہ اس کے ساتھ مل جول رکھنے کا؟ میں جہاں پر اپنے بچوں کی شادی کرنا چاہتا ہوں میرے والدین کی مرضی نہیں ہے، دیکھو میرے بھائی تم اپنے بچوں کے والدین ہو نا، تمہاری مرضی ہے، والدین کو راضی کرنے کی کوشش کرو پیار سے، محبت سے، تاکہ ان کی بھی دعائیں ملیں، ورنہ شرعاً تم کر سکتے ہو۔ لوگ آپ کے درس میں تلخ باتیں کرتے ہیں تو وہ تو ہے یہ گنبد کی صدا، جیسی کہو ویسی سنو، جو تلخ کرے تلخ، جو نرم کرے نرم۔ دعا یہ کرو کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ ہر فتنہ گر کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ اس بلد الامین کے امن کو قیامت تک قائم رکھے، اور ہمیں حیا دے، ادب دے کہ ہم اس کے امن کا باعث بنے، نہ کہ فتنے کا باعث بنے۔ نیت کرنا بالکل ضروری ہے، بغیر نیت کے کوئی عمل ہوتا ہی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى، بغیر نیت کے کوئی نماز کوئی عبادت نہیں ہوتی۔ نیت تو ضروری ہے، باقی نیت دل میں ہوتی ہے۔ نماز میں حضور قلب، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد